بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، بیت اللہ شریف کا طواف کیا تھا، حضرت سے اجازت طلب کی تھی۔ حضرت ذوالقرنین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اے ذوالقرنین، اللہ نے تجھے پوری روئے زمین کی سلطنت عطا کی، تجھے بادشاہ بنایا ہے، یہ بادشاہت کس وجہ سے ملی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چند کلمات پڑھتا ہوں، اللہ عز و جل نے انہی کلمات کی برکت سے یہ بہت بڑی سلطنت مرحمت فرمائی ہے۔ برادران عزیز، صرف ان کلمات کی وجہ سے نہیں بلکہ نیک اوصاف کی وجہ سے بھی۔ اگر کلمات ہی کلمات ہوں، صرف وظائف ہوں، بندے کے اندر کسی قسم کی کوئی کوالٹیز نہ ہوں، اگر صلاحیتیں نہ ہوں، پھر بھی بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علو ہمت، بلند عزم انسان لے کر جب چلتا ہے، اللہ ترقی دیتے ہیں۔ یہ بھی ذوالقرنین ہے، تخت و تاج، بادشاہت کے اسباب و وسائل، تخت پہ بیٹھے ہوئے، تاج سر پہ سجائے ہوئے۔ ذوالقرنین کہتے ہیں دو سینگوں والے کو، سنہری رنگ کے دو سینگ تھے ان کے تاج پر بیٹھے ہوئے، چہرے پر نور ہے، آنکھوں میں فیصلے کی قوت ہے، دیکھتے ایسے ہیں جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے بڑی طاقت اور قوت سے نوازا تھا، روئے زمین کے کونے کونے میں پہنچے تھے، شمال کی طرف، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں پہنچے۔ ایسے محسوس ہوا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبْ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ جب وہاں پہنچے ایسے محسوس ہوا کہ سورج کسی گدلے پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ وہاں ایک قوم کو پایا، ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان سے بات کرنے کے بعد اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں تو آپ کی مرضی، ان کو عذاب دیں تو آپ کی مرضی۔ حضرت نے جو اچھے تھے ان کے اندر اوصاف تھے، خوبیاں تھیں، ان کو باقی رکھا، جو سرکش تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ پھر آگے کی طرف روانے ہوئے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے پاس سردی اور گرمی سے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے، میدانوں میں رہ رہے ہیں، سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بیچارے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی مکان نہیں۔ حضرت نے جب ان کے ساتھ ملاقات کی، فرمایا کہ وہاں جس قوم کو پایا، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، انہوں نے چند اشاروں سے بات کی حضرت کے ساتھ، اور کچھ باتیں جو آ سکتی تھی زبان پر وہ بولی۔ حضرت سمجھ گئے یہ اپنی ضرورت اور غرض کا اظہار کر رہے ہیں کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں۔ حضرت نے ان کی ضروریات کو پورا کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، محبت کا برتاؤ کیا، روٹی کپڑا مکان، جس طرح کہ آج کل کے دنیا کے بادشاہوں کے صرف ملمہ ساز نعرے ہیں، حضرت نے نعرہ نہیں سنایا بلکہ ان کے لیے خاطر خواہ انتظام کیا ہے کہ تم اچھی زندگی بسر کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے پہنچتے ہیں، ایک قوم ملی بڑے تنگ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا تو ایک فسادی قوم کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، ان کا آنا جانا ہے، آتے ہیں مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچا کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہم آپ کی خدمت میں
ایک رقم پیش کرتے ہیں، خطیر رقم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کسی طریقے سے اس فسادی قوم یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا یہ دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ خراج اور ٹیکس متعین کرتے ہیں، میں ٹیکس متعین نہیں کروں گا، صرف آپ سے اتنی کام لوں گا کہ آپ اس کام کے اندر میرا ہاتھ بٹا لو۔ یعنی جیسے ایک مستری اور معمار کام کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، کوئی اینٹیں اٹھا کر دے، کوئی گارا اٹھا کر دے، کوئی یہ نظم و ضبط بنوا لے، کوئی وہ، کام تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نے کام تقسیم فرمایا کہ تم لوہے کے تختے میری خدمت میں پیش کرو، اور میں کیا کرتا ہوں، میں تانبے کو پگھالتا ہوں۔ تانبے کو پگھالا، اس سے گارے کا کام لیا، لوہے کے تختے لگائے، ایک مضبوط دیوار قائم کر دی، اور اتنی مضبوط کہ نہ ہی اتنی مضبوط اور اس قدر اونچی کہ نہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں نہ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ اب حضرت نے جب اس تعمیر کو مکمل فرمایا، عجیب بات، اپنی جو فتوحات کیں، پوری دنیا کی سلطنت، بادشاہت، لیکن کہیں کسی موقع پر حضرت نے ان تمام کمالات اور فتوحات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ فرمایا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اسی کا فضل ہے، محض رب کا کرم ہے، میرا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ اسی لیے اگر اللہ کسی سے کوئی کام لے لے تو اس میں وہ اپنے منصوبہ جات نہ بتاتا پھرے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، مخلوق پر اپنے احسانات کی دھونس نہ جمائے، بلکہ اللہ کا فضل سمجھے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے ذوالقرنین، آپ کون سے کلمات پڑھتے ہو؟ ذرا وہ کلمات آپ مجھے بتلا دیں تاکہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے، وہ کلمات کسی دوسرے تک پہنچیں، وہ پڑھے اور آگے بڑھتے چلے جائیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہ کلمات دوسرے لوگوں تک منتقل ہوں، تاکہ لوگ ان کلمات کو بھی پڑھیں، اپنے حوصلے بلند کریں اور دنیا میں ترقی حاصل کریں، جیسے اللہ نے آپ کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا کس قدر حصہ اللہ نے آپ کی سلطنت میں رکھا ہے اور آپ کو بہت بڑا دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے گا۔ اور اللہ نے اس منصف حاکم کا ذکر قرآن مقدس میں کر دیا ہے۔ عظیم خوبی حضرت ذوالقرنین کی یہ تھی کہ وہ جو اچھی چیزیں ہوتی تھی ان کو باقی رکھتے تھے، جو بری چیزیں ہوتی تھی ان کو مٹا دیا کرتے تھے۔ ایک اچھا بادشاہ ہے، اچھا نظام چلا رہا ہے، اس کو اپنا ماتحت بنا کے اس سے کام لیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ظالم اور جابر بننا ہے، بس قتل کر دو جو ہمارا نہیں ہے، نہیں، اس کو اپنائیت کا احساس دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ وسیع و ظرف تھے، فرماتے خوبیوں والے ہیں تو چلو دنیا میں، اگر خامیاں ہی خامیاں ہیں، محسوس ہوتا کہ یہ صرف خاردار جھاڑیاں ہیں، تو پھر ان کو پھر جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے کہ ان کا کوئی بیج ہی نہ رہے۔ تو بہرحال حضرت نے وہ دعا بتلائی، فرمایا یہ دعا ہے، الفاظ ملتے جلتے ہیں، کسی روایات میں کچھ الفاظ ہیں، کسی میں کچھ، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے۔ سبحان من ہوا باق لا یفنا، سبحان من ہوا عالم لا ینسا، سبحان من ہوا قائم لا ینام، سبحان من ہوا واسع لا یتکلف، سبحان من ہوا قائم لا یلہو، سبحان من ہوا عزیز لا یظلم۔ یہ مبارک الفاظ ہیں، یہ مبارک الفاظ میں پڑھتا ہوں، اللہ نے انہی مبارک الفاظ کی برکت سے دنیا میں عزت اور مرتبت اور سلطنت عطا کی ہے۔ برادران عزیز، جو آدمی بھی ان مبارک الفاظ کو پڑھتا رہے، 10 لاکھ نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جائیں اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہوں۔ علماء نے لکھا ہے یہ درجات کا معنی ترقی، درجہ بڑھا، گریڈ بڑھ گیا، ترقی ہو گئی ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ اللہ پاک ایسے آدمی کو ترقیوں سے نوازیں گے۔ ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے،
تہجد میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں، ہم سیاہ کاروں کو بھی یاد رکھیں ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔